सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बहुत सी आज खबरें हैं और इन खबरों के बीच में कुछ न कुछ चीज़ें ढूंढने की कोशिश हो रही है कि हुकूमत किस तरफ क्या करने जा रही है और जो इदारे हैं वो किस तरफ किस मामलात को लेकर चल रहे हैं। आज दो खबरें नैब के हवाले से सामने आई हैं। एक तो रेफरेंस दायर कर दिया गया साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ, और दूसरा साबिक वज़ीर आला और मौजूदा अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ के असासे मुंजमद करने के हवाले से नैब लाहौर ने अहकामात जारी कर दिए हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि हुकूमत इस वक्त इजलास बुला रही है अगले आने वाले वक्त में कि किस तरीके से कानून को पास करवाया जाए। कल इजलास जो है वो बुला लिया गया है नेशनल असम्बली का, और उसके बाद देखते हैं कि ये मामलात किस तरह से आगे बढ़ते हैं। पंजाब में बहुत बड़े तब्दीलियां भी आई हैं, ख़ासतौर पर ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, लेकिन एक वज़ीर आए हैं अभी और उन्होंने वज़ीर ने आते ही अपना चार्ज संभाला है। फयाजुल हसन चौहान साहब दोबारा से वज़ीर इत्तलात, ये चौथे वज़ीर इत्तलात के तौर पर होंगे। पहले ये थे शमशान बुखारी साहब, फिर मियाँ असलम इकबाल साहब और अब फिर फयाजुल हसन चौहान साहब। उन्होंने आके बड़ी एक तफसील गिनवाई है वज़ीर आला पंजाब के कारनामों के हवाले से, वो भी आगे चल के बात करेंगे कि वो क्या मामलात हैं। लेकिन सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं अपोजिशन लीडर के असासे मुंजमद और साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ रेफरेंस के हवाले से। हमारे साथ इस वक्त पैनल में मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, एडिटर इन चीफ बोल हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। हमें ज्वाइन किया है लाहौर स्टूडियो से पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा राना अरशद साहब ने। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद से उस्मान बसरा साहब, उस्मान सईद बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के तर्जुमान भी हैं। बसरा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं लगारी साहब मैं आपसे, क्योंकि इस पर तज्जिया लिया जाए। ये नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं, शहबाज शरीफ साहब उनके साथ हैं, लेकिन कुछ मामलात हैं जो शहबाज शरीफ साहब के साथ मुसलसल चिमटे हुए हैं, मुख्तलिफ केसेस हैं नैब के। अब नैब लाहौर ने उनके तमाम असासे जो है वो मुंजमद कर दिए हैं। अब इससे पहले इसहाक डार साहब के हवाले से भी ये मामलात हुए, उनको इश्तारी करार दिया गया, उनके असासे मुंजमद हुए। अब इदारे तो फिर इसका मतलब है कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, अगर जिन पर इल्ज़ामात हैं उनके खिलाफ इस वक्त चीज़ें भी सख्त हो रही हैं। तो क्या मैं तालियां बजाऊं? मतलब ये कि तो इदारे फाल हैं तो क्या किया जा सकता है? इदारे ये जो कारनामे अंजाम दे रहे हैं, नैब ने तो पाकिस्तान का भुरकस निकाल दिया है। पाकिस्तान इस वक्त जिस सूरत हाल से दो चार है, हुकूमत की अपनी कारकर्दगी एक तरफ, लेकिन एक नैब का जो जज्बा इंतकाम है वो दूसरी तरफ। और नैब ने तो सरकारी दफातर जो हैं वहाँ पर ताले लगवाए हुए हैं, वहाँ काम नहीं होता है और फाइलों को कोई हाथ नहीं लगाता है। सबको यही ख़तरा रहता है कि हमने कोई भी सीधा काम भी कर दिया तो नैब वाले आ जाएंगे। यहाँ आकर देखें कराची में वफाकी नहीं सूबाई दफातर में भी काम नहीं होता है, और इसी तरह से पंजाब में भी कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है। पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी चेंज करनी पड़ती है, और वो ब्यूरोक्रेसी लानी पड़ती है जो शहबाज शरीफ की ब्यूरोक्रेसी थी, जिसको एक तरफ किया गया था। अब दोबारा उस ब्यूरोक्रेसी की वजह से उससे सब बड़े बड़े अफसरान जो हैं वो शहबाज शरीफ के बहुत करीबी अफसरान हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये सूरत हाल है कि जनाब नैब के जो हुक्काम हैं वो समझते हैं कि जनाब ये तरीक़ाकार अख्तियार किया जाए अपोजिशन के साथ। ना किसी अदालत ने फ़ैसला दिया, ना किसी कोर्ट का वर्डिक्ट है, ना आपका कोई रेफरेंस है जो वहाँ पर चल रहा हो। आप अचानक एक फ़ैसला करते हैं, चूँकि आप शहनशाह मुअज़्ज़म हैं, चूँकि आपके पास अख्तियार है, सारे अख्तियारात आपके पास हैं, या अख्तियार आप ख़ुद कंसीव कर लेते हैं और फिर डंडे की तरह उसका इस्तेमाल करते हैं। आप जो है वो लोगों की वो प्रॉपर्टीज़ भी ज़ब्त कर लेते हैं जो उनकी जो है वो इनहेरेंट हुई होती हैं, जो उनको जो है विरसे के तौर पर मिली होती हैं, आप उनको भी मुंजमद कर देते हैं। आप जो चाहें करें, ये तो आपकी करश्मा साजी है। इस तरह की करश्मा साजी जो है हम समझते हैं कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि अपोजिशन जो है वो दीवार से लग जाए और फिर हम कहें कि आओ जी आइनी तरमीम करनी है और कुछ कवानीन में जो है तरामीम करनी है। सर आप जो बात करें लगारी साहब, इससे ये तासुर हो रहा है कि शायद नैब जो है वो हुकूमती इमा पर ये सारे काम कर रहा है। अब वो तो नैब तो हुकूमती लोगों के भी खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, तो नैब के इदारे के ऊपर फिर ज़्यादा शुकूक व शुबात
آپ کی اس بات سے ہو رہا ہے. میں آپ کی جانے باتوں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں جو آپ بار بار اس پہ نیب کو کہتے ہیں کہ یہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. میں بسرا صاحب کا رد عمل بعد میں لوں گا, پہلے رانا صاحب سے. رانا صاحب, یہ میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف کیسز ہیں نیب میں, وہ ضمانت پر بھی ہیں, مختلف کیسز ہیں, اب ان کے اثاثے منجمد کرنے کا معاملہ ہوا ہے. اب احسن اقبال صاحب نے بھی بہرحال اس کی مذمت بھی کی ہے اور من گھڑت سارے معاملات کو قرار دیا کہ کچھ چیزیں ثابت نہیں کر پائے. لیکن سر, ادارے تو ایک طرف کام کر رہے ہیں, اداروں کو آپ بار بار یہ حکومت کے ساتھ نتھی کیوں کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدثر اقبال صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں کسی بھی ادارے کو حکومت کے ساتھ نتھے نہیں کرنا چاہتا اور نہ کرتا ہوں. ایشو یہ ہے, جو لغاری صاحب نے اپنی فہم و فراست کی بنا پر پوائنٹ آف ویو دیا ہے, جو آپ نے دیکھا, جو لوگوں نے سنا, اور جو وہ 4-5 لیٹر آج لوگوں نے دیکھے کہ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا, 4.5 ماہ تنہائی میں قید و صحبت کی برداشت کرنا پڑی, پھر آنریبل ہائی کورٹ نے ان کو بیل آؤٹ کیا, اور جب ڈسکشن ہو رہی تھی وہاں پر حکومتی پراسیکیوٹرز, وکلا, کوئی 1 روپے کی کرپشن کسی اکاؤنٹ میں یا کک بیک ثابت نہ کر سکے, لہٰذا کورٹ نے بیل آؤٹ کیا, اور وہ آج بھی عدالتوں میں پیش ہو رہے تھے. اور 28 تاریخ کو حمزہ شہباز صاحب پیش ہوئے, اور شہباز صاحب کی طرف سے اپلیکیشن آئی کہ وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں, اور وہ سبمٹ ہم نے کرائی. ایشو یہ ہے, وراثتی اثاثوں پر قبضہ کرنا, بادشاہ سلامت کا آرڈر ہو, اداروں کا ہو, سر آنکھوں پر ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایشو یہ ہے, یہ آنریبل کس عدالت نے آرڈر پاس کیا ہے, کس ریفرنس کے اگینسٹ یہ آرڈر پاس ہوا ہے کہ ان کی وراثتی پراپرٹی کو بھی قبضے میں کر لیا جائے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, یہ مناسب نہیں ہے رویہ. انتقام کی بھی حد ہوتی ہے, لمٹ ہوتی ہے. خود خان صاحب جو ہیں وہ مرکز میں اور صوبے میں اور پرسوں لاہور میں تھے, بیوروکریسی تبدیل, 5 IG تبدیل, 3 چیف سیکرٹری تبدیل. ایشو یہ ہے کہ آج عوام کو ریلیف چاہیے. آج 50,000 سے زائد ڈینگی کے مریض ہیں. آج غریب کا باپ اور بیٹے کو میڈیسن چاہیے, پنجاب کے ہسپتالوں میں میڈیسن نہیں مل رہی, جو ٹیسٹ تھے ان کو 2-3 گنا مہنگا کر دیا گیا ہے. آج ٹماٹر, کاہلی کے سابقہ وزیر فنانس اور پارٹی کے سابقہ وزیر فنانس شیخ حفیظہ فرماتے ہیں کہ 17 روپے ٹماٹر کلو ہیں. میرے بھائی نہیں, 300 روپے کلو ہیں. 450 روپے ادرک مل رہا ہے, 450 روپے تھوم مل رہا ہے, اور دنیا سب کو فری سبزی کے ساتھ ملتا تھا, وہ بھی 400 روپے سر. یہ آپ خود زراعت کے معاملات کو سمجھتے ہیں, یہاں لغاری صاحب بھی ایسے ہیں کہ ان کا بھی بیک گراؤنڈ ہے, میرا اپنا ہے, بسرا صاحب کا بھی ایسا ہے. ٹماٹر کی تو سر میں نے خود ایک آپ کے دور کی بات کر رہا ہوں, 2017 سپٹمبر میں بھی یہ 300 روپیہ گیا تھا. یہ ایک خاص ایرا ہوتا ہے تقریباً 20 سے 25 دن کا, جس میں ٹماٹر ہر سال ہی بڑھ جاتا ہے اگر ٹماٹر کی فصل کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو. باقی آپ مہنگائی کی بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, اس سے میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں رانا صاحب, اس سے میں ایگری کرتا ہوں. ایک جملہ میں کہنا ہے, جی لغاری صاحب, میں بسرا صاحب, جی لغاری صاحب, جملہ میں نے کہنا ہے کہ نون لیگ کے دور میں ستمبر میں بڑھتی ہیں قیمتیں, اور PTI کے دور میں دسمبر میں قیمتیں بڑھتی ہیں. یہ عجیب ہے کہ جناب موسم بھی جو ہے وہ انہوں نے جماعتوں میں بانٹ رکھے ہیں. نہیں سر, یہ ٹماٹر کے معاملات ہیں. یہاں بھی سر بڑا تو اکتوبر نومبر سے ہے, جس کے اثرات منڈی میں آتے آتے نومبر تک آ گئے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں, میں بات کرتا ہوں بسرا صاحب, یہ شہباز شریف صاحب کے اثاثے منجمد ہو گئے ہیں, نیب کے معاملات, الزام یہی ہے احسن اقبال صاحب کر رہے ہیں کہ مطلب یہ سیاسی ٹمپریچر جو ہے وہ حکومت بڑھا رہی ہے, وراثتی پراپرٹی تک بھی سیل کی جا رہی ہے. یہ آپ لوگ پریشر اداروں کے ذریعے کیوں بنا رہے ہیں اپوزیشن پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدثر آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ احسن اقبال صاحب کی بات کو اب سیریس نہیں لینا چاہیے.
اس کی وجہ یہ ہے مدثر، دیکھیں جو سر وہ جنرل سیکرٹری ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں سر، وہ جنرل سیکرٹری چھوڑ کے صدر بھی ہو جائے نا، لیکن کریڈیبلٹی انسان کی سچ بولنے سے ہوتی ہے۔ میں بتاتا ہوں نا کیوں نہیں ان کی بات کو سیریس لینا چاہیے۔ دیکھیے جو سیاست اس ملک کے اندر بڑی محنت سے پاکستان کے سیاستدانوں نے گالی بنایا، یہ ایسے نہیں بنی، پوری دنیا کے اندر پولیٹیشین جو ہیں وہ خدمت کا ایک دوسرا نام ہے، اس کا مترادف ہوا کرتے ہیں۔ یہاں احسن اقبال جیسے بندوں نے اس کو گالی کیسے بنا دیا؟ یہ وہی احسن اقبال ہے نا جو کہا کرتے تھے اگر مشرف باہر چلا گیا میں سیاست چھوڑ دوں گا، تو یہ سیاست چھوڑ دی ہوئی انہوں نے نہیں چھوڑی، کیونکہ یہ اصل میں ان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہ نہیں پاکستان تحریک انصاف ان کو جعلی ارسطو کہتی، جھوٹ بولنا ان کی فطرت ثانیہ بن چکی ہے۔ احسن اقبال صاحب پہلے عادتاً جھوٹ بولا کرتے تھے، فطرتاً جھوٹ بولا کرتے تھے، اب وہ اس قدر اس پہ پکے ہو گئے ہیں کیا یہ ان کی فطرت ثانیہ بن گئی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، ان کا ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ یہاں پہ آئیں، ٹیلی ویژن کی اسکرین کو استعمال کریں، بینگ دا وہ جو آفس بیرر ہیں ایک پارٹی کے، اور کیونکہ وہ پارٹی بدقسمتی پاکستان کی سیاست کے اندر موجود ہے، یہ اس پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے اندر جھوٹ بولا، جھوٹے ڈاکومنٹ جمع کرائے، جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کرائی، جعلی قطری خط جمع کرایا۔ یہ اس پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہے جو فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے جس کے جو سربراہ ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، پھر عدالت میں جا کے اس سے مکر جاتے ہیں، اور یہ وہ اس پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جن کے ہاں جھوٹ جو ہے وہ سیاست کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ اب میں جو لا کو جانتا ہوں اور نیب کا تو خاص طور پہ مجھے بڑا علم ہے نا جی، کیونکہ میں اس کی پریکٹس کرتا ہوں۔ اب یہ بات احسن اقبال کو بندہ بٹھائے، ان کو آن لائن لیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے سمجھائیں نا کہ ایک پراپرٹی جو آپ کی الیجلی پراپرٹی جو ہے وہ ایک آدمی جس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے فلاں جو پراپرٹی بنائی یا فلاں جو امبیزلمنٹ کی نیب کا، اور نیب کا قانون یہ کہتا ہے کہ اس آدمی کے نام جو پراپرٹی ہوگی اس کو فریز کر دیا جائے گا، اس کو کنفسکیٹ کر لیا جائے گا۔ اب یہ اصل بات کی طرف آتے نہیں کہ ٹیلی ویژن کو چاہیے سوال کرے، آج یہ میرے بھائی ہیں رانا ارشد صاحب یہاں سبزی کی ریڈی لگا کے بیٹھ گئے، تھوم اتنے روپے کلو ہے تو پیاز اتنے روپے کلو ہے، اور یہ بتاؤ ڈاکے کتنے مارے ہیں تم لوگوں نے، یہ بتاؤ کہ نیب جو تمہاری پراپرٹی کو سیز کر رہا ہے، شرم کا مقام یہ ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، میں جو پاکستان کی سیاست کا، اور بھائی سن لیں اب صبر سے سنیں میری بات، صحیح میری صبر سے بات سنے ورنہ میں آپ کو بولنے نہیں دوں گا۔ رانا صاحب بات مکمل کریں، میں آپ کی جانب آتا ہوں۔ آپ نہ بولنے دیں، شوق پورا کر لیں بسرا صاحب۔ مدثر اقبال صاحب آپ کے تھریڈ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، آپ کو میں بولنے نہیں دوں گا، کسی قسم کا کوئی بھی نہیں کرے گا، پروگرام میں گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو میں آپ خطا پر میں اس طرح سے آپ کو گفتگو نہیں کرنے دوں گا۔ رانا صاحب گزارش دونوں احباب میرے دونوں بہت اچھے دوست ہیں، بڑے اچھے، آپ بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ڈاکوں سے احتساب کا دن ہے، آج آپ دیکھیں گے رانا صاحب بسرا صاحب میں سر کسی کی بھی بات آن ایئر اس طرح نہیں جا رہی ہے۔ اب میں رانا ارشد کو بولنے نہیں دوں گا سر، میری گزارش سن لیں، میں ان کو بولنے نہیں دوں گا، میں گزارش سن لیں، پروگرام کا آغاز ہے، ابھی آگے چلنا ہے۔ مدثر دس از ناٹ فیئر، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ رانا صاحب میں آپ کے پاس، رانا صاحب آپ کی بات پوری کریں گے، دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں، بات آپ کا پورا جواب دیجئے گا جو بسرا صاحب بات کر رہے ہیں۔ جی بسرا صاحب مکمل کیجئے، پھر میں آگے بڑھوں۔ ہاں جی، میں مدثر بھائی یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے میں حوصلے سے سننے والا آدمی ہوں، کیونکہ ہم میں بات سننے کا، لیکن سچ سننے کا حوصلہ ذرا دوسری طرف بھی پیدا ہونا چاہیے۔ آج پاکستان کے لوگوں کو مبارکباد دیں مدثر، آپ مبارکباد دیں کہ نیب نے چوروں کے اوپر جو الیج پراپرٹی تھی ان کو سیز کرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ ریکوری ہے پاکستان کے لوگوں کی۔ ادھر لنڈن کے اندر آپ دیکھیں جو نیشنل کرائم یونٹ ہے ان کا، وہ کہہ رہا ہے جی 190 ملین جو پاؤنڈ پاکستان کے ہم حوالے کریں گے، یہ قوم کو مبارکباد دینے کی بات ہے۔ اب یہاں پہ آگے جی وراثتی پراپرٹی ہماری کیوں سیز کر دی ہے؟ نیب کا ایک قانون موجود ہے، اس قانون کے تحت ایک چھوٹا سا سوال تاکہ میں آگے بڑھوں، آپ خود اس کی پریکٹس کرتے ہیں بسرا صاحب، ایک بندہ عدالت میں بھی پیش ہو رہا ہے، ان کا کیس بھی ہو رہا ہے، عدالت نے ضمانت بھی دی ہے، تمام تر چیزیں چل رہی ہیں، تو پھر اچانک نیب کا یہ جو اقدام ہے اس کو پھر کیا نام دیا جائے؟ اگر مدثر آپ ان کو سیکشن 24 جو ہے وہ نیب آرڈیننس کا ان کو اردو میں آ کے بانٹیں، اگر ان کے پاس نہیں میں واٹس ایپ کر دیتا ہوں ان کو، اس کے اوپر اس کی لینگویج پڑھیں، وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ایویڈنس آ جائے گی نیب کے پاس، سفیشینٹ ایویڈنس آ جائے گی اور کورٹ اس بات کو سمجھنے کے لیے حق بجانب ہوگی، یا انویسٹیگیشن جو کر رہا ہے آئی او وہ حق بجانب ہوگا کہ یہ انویسٹیگیشن کے ذریعے مجھ پر یہ ایویڈنس آئی ہے، تو وہ جو پراپرٹی ہے جس کو آپ الیجلی جو کنسیو کی ہوئی ہے انہوں نے، ان کو کنفسکیٹ کرنے کا حکم جاری کر سکتا ہے۔ یہ سیکشن 24 ہے۔ اب اس لیے کہ نواز شریف کے اشرافیہ خاندان ہے، شہباز شریف کے اشرافیہ خاندان ہے، اور تین دفعہ یہ براجمان اقتدار کے اوپر، تو نیب ان کے لیے کوئی
نیب کا قانون اس کے عمل حرکت میں لائے. جو نیب کا قانون ہے تو نیب نے اپنے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے چیئرمین نے جو ہیں وہ احکامات بھی دے دیے ہیں. ٹھیک ہے, میں اس سے آگے اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. لغاری صاحب, کل اجلاس ہونے جا رہا ہے, اس میں ایک اہم بل ہے جو ترمیم کے لیے بھی پیش ہونا ہے, تو 6 ماہ کا وہ وقت ہے, تو اس سے ہیٹ بڑھے گی نہیں؟ ایک طرف سابق وزیر اعظم کے خلاف ریفرنس ہو گیا, وہ قید میں ہے, دوسری جانب ان کے اثاثے منجمد ہو رہے ہیں. میرے خیال میں حکومت کی سنجیدگی سو تو پہلے دن سے ظاہر ہو گئی تھی کہ وہ ان معاملات کو کس طرح ہینڈل کرنا چاہتی ہے. ظاہرحال اپوزیشن تو بہرحال اپوزیشن ہے, اور اپوزیشن کی جو عددی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. حکومت اور اپوزیشن میں کوئی زیادہ بڑا فرق بھی نہیں ہے, کوئی 10-15 سیٹوں کا یا 15-20 سیٹوں کا فرق ہوگا. اچھا, اور ان کے جو ناراض اتحادی ہیں ان کی ناراضگی بھی سامنے آ چکی ہے. ان تمام چیزوں کے علاوہ ان کے پاس جو اکثریت ہے وہ تو قومی اسمبلی میں ہے, پارلیمنٹ اپنا سینٹ میں تو اکثریت میں نہیں ہے. سینٹ میں تو وہ اس صورتحال میں نہیں ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ چھپ کر جائیں اور ووٹ دیں اور پتہ چلے کہ جناب 14 ووٹ غائب ہو جائے. اگر وہاں پر کوئی ووٹ غائب ہوتا ہے تو ایک چیز بھجوائی جا سکتی ہے کہ جناب یہ جو ہے اپنا منحرف ہو گیا ہے رکن, تو اس کی رکنیت ختم کر دی جائے. تو الیکشن کمیشن تو باؤنڈ ہے اس کی رکنیت ختم کرنے کا اگر کوئی پارٹی پالیسی کو فالو نہیں کرتا ہے. یہ بہت سی چیزیں ہیں, بہت سے حادثات ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایک معقولیت کا راستہ دونوں کے لیے کھلا ہوا تھا, وہ بیٹھتے, اور بہت سے اہم قومی مسائل ہیں. یہ ایک مسئلہ نہیں ہے, آرمی چیف کا مسئلہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے حل بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن بڑے بڑے مسائل ہیں پاکستان کو جن سے نکالنا بہت ضروری ہے. ابھی تو آپ یہ کھیل کر لیں, یہ 6 مہینے کا ہے, لیکن 6 مہینے سے پہلے 3 مہینے بعد آپ کو اور ایک بڑے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا. اب 2.5 مہینے بھی نہیں رہ گئے ہیں. یہ دسمبر ہے, پھر جنوری ہے, اور پھر فروری آ رہا ہے. فروری میں آپ کے بارے میں طے ہوگا کہ جناب آپ گریٹ لسٹ میں رہیں گے یا خدا نہ خواستہ بلیک لسٹ میں جائیں گے. بلیک لسٹ میں جانے پر آپ کے ساتھ کیا ہوگا, تو میرا خیال ہے وہ صورتحال پاکستان کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوگی. بالکل سر, یہ اب دیکھنا یہ کہ اس معاملے میں پاکستان میں کیا اقدامات ہوتے ہیں. بہرحال معاشی جو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں وہ تو بہرحال بہتر ہے. اب FATF کا ایک الگ معاملہ ہے, اس کو کس طرح سے دیکھا جائے گی. ابھی رانا ارشد صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ اس وقت مہنگائی کی اور یہ گورننس کی صورتحال میں, ابھی فیاض الحسن چوہان صاحب نے پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جو کام اس وقت موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہر چیز میں بہتری کر رہے ہیں. 60% خرچ کم کیا ہے انہوں نے. پنجاب میں جو آتا تھا 9 کیمپ آفیسز تھے آپ کے دور میں, اب ایک بھی کیمپ آفس نہیں ہے جس کا الگ سے لاکھوں روپے کا خرچ تھا. پروٹوکول پر جتنا خرچ ہو رہا تھا اس خرچ کو کم کیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ 194 دیہی اسپتالوں میں 24 گھنٹے سروسز کی ہیں. 26,000 سے زائد ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف تعینات کیا گیا ہے اس 15 مہینوں کے اندر. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پنجاب میں وہ کام نہیں ہے, وہ اور لوگوں کا ادویات نہیں مل رہی, وہ تو کام گنوا رہے ہیں. میرے پاس تو لمبی فہرست ہے. پنجاب میں پہلی دفعہ 9.25 لاکھ سرکاری زمین انہوں نے واگزار کروائی ہے جو قبضہ مافیا کے ہاتھوں میں تھی. مدثر اقبال صاحب, ایشو یہ ہے کہ اگر وہ ڈیلیور کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اور لغاری صاحب کو اور آپ کے یہاں پر جو کیمرہ مین ہیں ان کو بھی نظر آنا چاہیے. ہمیں چھوڑیں یار, ہم تو برے تھے نا, ان کی نظر میں برے ہیں, ہمیں چھوڑ دیں. 22 کروڑ کا پاکستان ہے. آپ کا جو ذمہ دار, میں سنڈے کو اپنے حلقے میں تھا, جو 1300 روپے کی یوریا کی بوری تھی وہ 2100 روپے کی ہوگی. مدثر صاحب آپ لکھ لیں, اپنے کیمرے مین اور رپورٹر سے کہیں کہ وہ جا کر رپورٹ لے. وہ 2100 یوریا کی بوری ہو چکی ہے, اور جو DAP کی بوری 2400 کی تھی وہ 3800 کی ہو چکی ہے. اور کیونکہ جہانگیر ترین صاحب ہیلی کاپٹر لے کر گھومتے تھے, کورٹ نے ان کو نااہل کیا, اس کے باوجود وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں آفیشلی میٹنگز کو چیئر کرتے ہیں. یہ موجودہ حکومت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب فرماتے ہیں, ہم نہیں کہتے. آج آپ دیکھ لیں, دسمبر کا مہینہ چڑھنے سے 3 دن پہلے 1 روپیہ 83 پیسے مزید بجلی مہنگی کر دی گئی. نومبر میں 1 روپیہ 66 پیسے بجلی مہنگی ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ گیس مہنگی ہو چکی ہے 400%, میڈیسن 450% مہنگی ہو چکی ہے. آپ ٹماٹر کو چھوڑ دیں,
यार वो ठीक सस्ता उन्होंने कर दिया, क्योंकि वो मिनिस्टर फिनांस पंजाब के पाकिस्तान के मालिक कह रहे हैं कि 17 रुपए, शायद 17 रुपए हूँ, हम अपोजिशन में शायद हम झूठी बोलते हो, हम उनकी बात मान लेते हैं। इशू ये है कि खुद इमरान खान साहब फरमाते हैं कि जब डॉलर 1 रुपया महंगा होता है तो प्राइम मिनिस्टर करप्ट होता है। अब डॉलर 110 रुपए से 160 रुपए तक जा चुका है। चलिए अब इस पे गवर्नेंस के हवाले से मामला, क्योंकि आप भी पंजाब से पर रह चुके हैं, अपनी जिम्मेदारियां देते रहे हैं, और बस्सा साहब भी पंजाब तर्जुमान हुकूमत, हम तब्दीलियां जो हुई हैं इसके असरात, और ये बार बार शहबाज शरीफ साहब की टीम जो बात हो रही है, इस पर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। जी ब्रेक लेते हैं, हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और बस्सा साहब, इस वक्त बहुत ज़्यादा ये बात हो रही है कि आप ब्यूरोक्रेसी मुसलसल 15 माह में चेंज करते रहे, वज़ीर आला चेंज कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था। अब जो ब्यूरोक्रेसी आप ला रहे हैं मुख्तलिफ महकमों के अंदर, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, चाहे वो डिप्टी सेक्रेटरी हों, वो तमाम लोग, इवन चीफ सेक्रेटरी तक के, वो कहा जा रहा है शहबाज शरीफ साहब की वो कामयाब टीम थी जिनके ज़रिए वो पिछले 10 साल गवर्नेंस चला रहे थे, अब आपको उन्हीं की ज़रूरत पड़ी है तो आप लेकर आए हैं। मुदस्सर, एक बात तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, बड़ी ये कंक्रीट किस्म की बात है जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। अगर हम इस बात को सच मान लें कि वो जो टीम हम लेके आ रहे हैं वो शहबाज शरीफ स्पीड टीम थी, तो हम तो आप कह रहे हैं हम तो एंटी शहबाज शरीफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं भाई। हम तो शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत और नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान ने पाकिस्तान को कर्ज़ों की जिस दलदल में फेंका, हम तो उसको निकालने वाले लोग हैं। इमरान खान, हम तो जिस तरह से तन्हाई के अंदर, इंटरनेशनली आइसोलेशन के अंदर इन हुक्मरान ख़ानदानों ने डाला पाकिस्तान को, हम तो उनको तोड़ने वाले लोग हैं। तो ये बिल्कुल एक गलत बात है। ये सिर्फ अब क्योंकि लोगों के पास अब करने को बात कोई नहीं है तो अब वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ की टीम लेके आ रहे हैं। वजह उसकी ये है कि अब लोगों को नज़र आ गया है कि इमरान खान जो मुल्क के हालात थे उनको ठीक करने और उनकी रुख और सीमत का तयन करने में कामयाब हो गए हैं। तो अब क्या बात की जाए कि ये कंट्रोवर्सी एक और क्रिएट कर दी जाए। आप हमें बताएं कि आज पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि जो खसारा था करंट अकाउंट, वो $20 बिलियन था, आज वो प्लस के अंदर आ गया है। क्रेडिट गोज टू इमरान खान एंड हिज टीम। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हिंदुस्तान और बांग्लादेश को आपने पीछे छोड़ दिया है, 28% आप आगे आ गए हैं। पाकिस्तान की कौम को मुबारक है और क्रेडिट गोज टू इमरान खान और उनकी टीम को। आप देखिए कि मूडीज ने आपकी जो आउटलुक है वो नेगेटिव से स्टेबिलिटी में, मुस्तहकम में कर दी है। क्रेडिट गोज टू इमरान खान और नेगेटिविटी का क्रेडिट गोज टू उनको जिनको हम कह रहे हैं कि उनकी टीम के साथ हम खेलेंगे। हो ही नहीं सकता। आपकी बरामदात पिछले 1 महीने के अंदर ये पाकिस्तान की कौम को अच्छी खुशखबरियां सुनने दे, जिनका हौसला तोड़ने टेलीविजन पे आ जाते हैं अपनी सियासी छाबड़ियां लेके। 9.8% आपकी एक्सपोर्ट से नवंबर में बढ़ी है, पिछले 3 माह में 5.7 बढ़ी है, बिकॉज इमरान खान और उनकी टीम की वजह से। आप देखिए कि अगर वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान की मुआशत जो है सब्सटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ के मिलियन जो स्टेप्स एक सफ़र है उसकी तरफ उसने पहला कदम ले लिया है। क्रेडिट गोज टू इमरान खान। अगर आपकी स्टॉक मार्केट वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक मार्केट के अंदर आपको रेट कर रहा है ब्लूमबर्ग और कह रहा है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट, इमर्जिंग स्टॉक मार्केट के अंदर है 40,000 साइकोलॉजिकल बैरियर को अबूर कर गई है। 300 अरब रुपए की इसके अंदर की कीमत बढ़ी है। स्टॉक एक्सचेंज के मामला स्टेबिलिटी में रहे तो बेहतर है। आज भी तकरीबन 350 के करीब मैं तवातर के साथ जी वो नीचे आ गई है। 1 मिनट मुझे दे दीजिए, उसके बाद मैं जी बस मुकम्मल। क्रेडिट गोज टू इमरान खान, उनकी टीम को जाता है। पाकिस्तान का नेशनल टेलीविजन है, यहाँ बैठ के हमें हौसला जो है लोगों को बेचना चाहिए, हौसला देना चाहिए। जितनी भी सियासी अपोजिशन की जमातें हैं आज मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदउनवानी है, ये कंटेनर पे चढ़ते हैं तो पाकिस्तान की मुआशत को बिठाने के लिए चढ़ते हैं। ये इमरान खान का रास्ता रोक रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान ने वो सियासी मुआवजा
عمل سے خدمت سے کر کے دکھایا ہے. اور عمران خان کو روکنے کا مطلب یہ ان کو پتہ ہے, آف دا کیمرہ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی, پاکستان کی تنہائی پوری دنیا سے دور ہو جائے گی, پاکستان میں فورن سب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت معاشی طور پر جس دگرگوں صورتحال پہ ہیں اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ ایک عام آدمی تک اس طرح نظر آئے گا, تو یقینی طور پر پھر آپ کے لیے یہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یا آف ٹیلی ویژن نہیں, مخالفت بھی آپ کو کچھ نہیں کہہ پائے گی, اور آپ خود بھی اگر نعرے لگائیں تو عوام پہلے سے ہی بہتر اکانومی کو دیکھ کر وہ خوش ہو چکے ہوں گے. لگائے گی انشاءاللہ. اچھا لغاری صاحب, یہ بڑی رات سے بحث, کل سے بحث چل رہی ہے, میں لغاری صاحب سے کہ یہ میاں شہباز شریف صاحب کی ٹیم کو لگایا جا رہا ہے. سر یہ میں ذاتی طور پہ یہ جب چیز دیکھ رہا ہوں کہ ایک سی ایس پی آفیسر ہیں, وہ گریڈ 17 سے 18 سے شروع ہو کر آج گریڈ 19 سے لے کر 22 تک کے جو میجر تبادلے ہوئے ہیں اس میں, تو شہباز شریف صاحب اگر 10 سال پیچھے رہے ہیں تو بیوروکریسی کا میجر چنک ویسے بھی پنجاب سے ہے, تو یہ ان کی ٹیم کیسے ہوئی؟ یہ تو وہ ٹیم ہے جو ریاست پاکستان کی ٹیم ہے, وہ کسی بھی حکومت کے ساتھ ہو سکتی ہے, وہ 2002 سے لے کے 2008 تک پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی تھی. دیکھیں آفیسرز مین پوزیشنز پر جو تھے آج سے 1 سال پہلے, 1.25 سال پہلے جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت جو لوگ مین پوزیشنز پر تھے ان کو ہٹایا گیا تھا اور دوسرے لوگوں کو لایا گیا تھا. اب جو ہے وہ اس ٹیم کے لوگوں کو دوبارہ واپس لایا گیا ہے جنہیں ہٹایا گیا تھا. تو لوگ بہرحال یہ دیکھتے ہیں کہ جناب اگر ان کی کارکردگی اچھی تھی تو آپ نے ہٹایا کیوں تھا, اور بری تھی تو اگر بری تھی تو آپ نے پھر دوبارہ کیوں آپ ان کو لے کر آئے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, لوگوں کے سامنے سوالات ہوتے ہیں کہ وہی لوگ ہیں اور آپ ان کو بار بار تبدیل کر کے دوبارہ وہیں پر لا رہے ہیں. پاکستان کی ہی بیوروکریسی ہے, ان کو تنخواہ شہباز شریف اپنے گھر سے نہیں دیتے تھے, نہ ہی عثمان بزدار اپنے گھر سے کسی کو تنخواہ دیتے ہیں. رولز پر وہ ہوتا ہے, یہ رولز کو وائلیٹ کرنے کی حکومتوں کا رویہ ہوتا ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ اکیلے عثمان بزدار یا عمران خان یہ جو ہے رولز کو وائلیٹ کرتے ہیں, رولز کو خاطر میں جو حکمران ہوتے ہیں وہ نہیں لاتے ہیں. تو اب بھی یہی معاملہ رہا ہوگا کہ رولز کو پھر جو بیوروکریسی ہوتی ہے وہ تو پھر بات کرتی ہے کہ سر آپ اس کا ذرا تھوڑا سا رولز کا مطالعہ کر لیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا. تو اس طرح سے ہوتے ہوتے دوبارہ وہی لوگ آ گئے جن لوگوں نے پہلے چیزیں چلا رہے تھے. تو کیا ان سے یہ توقع رکھی جائے کہ جناب یہ رولز کو وائلیٹ کریں گے؟ شہباز شریف صاحب کے دور میں کچھ چیزیں ٹھیک تھیں, کچھ چیزیں غلط تھیں, اور یہی بیوروکریسی کہیں اچھی تھی کہیں خراب تھی. اگر انہوں نے حکومت چلانے کے لیے الگ سے کچھ ادارے پیرل بنا رکھے تھے تو وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. بہرحال وزارتیں ہی ہوتی ہیں. اگر آپ وزیر کو اور وزیر کی ٹیم کو, سیکٹری کو, سب کو ایک طرف کر کے آپ اپنا ایک کمیشن بنا لیں اور کہیں کہ جی یہ وزارت کو چلائے گا, تو وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. چلیے یہ تو دونوں طرف, پہلے بہت زیادہ بیوروکریسی کے ذریعے حکومت چلائی جاتی رہی ہے. یہ تو خود پاکستان مسلم نون کے کچھ وزراء بھی, کچھ دوست بھی, مہربان بھی یہ بات کرتے تھے کہ جتنی پاور بیوروکریسی کے پاس ہے اتنی شاید وزراء اپنے ڈپارٹمنٹ کے وزیروں کے پاس بھی اس طرح نہیں ہے. لیکن یہ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ بیوروکریسی پھر سے زیادہ مضبوط تو نہیں ہوگی. اعظم سلیمان صاحب کے آنے کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے اور شعیب دستگیر صاحب کے پولیس میں آنے کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے. لیکن ایک چیز تو ہے رانا ارشد صاحب, رانا صاحب آپ اپنی بات میں میرا سوال بھی لے لیجئے. سر ایک بات تو ہے معیشت کے حوالے سے جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, جن انڈیکیٹرز پر اسحاق ڈار صاحب بھی آ کر بات کرتے تھے, احسن اقبال صاحب بھی بات کرتے تھے, وہی انڈیکیٹرز کے اب جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس حکومت کی مثبت رپورٹ دے رہے ہیں. جب یہ وہی انڈیکیٹرز جو ادارے ہیں وہ مثبت اگر رپورٹ دے رہے ہیں تو پھر اس کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. مدثر اقبال صاحب موڈیز کی رپورٹ لے لیں یا وہ جو IMF سے ہم نے لا کر گورنر اسٹیٹ بینک بنائے ہیں ان کی رپورٹ لے لیں, اب عوام کو جو ریلیف ملا ہے اس کی مجھے آپ ضرور گنتی کروا دیں. کریڈٹ گوز ٹو مسٹر عمران خان نیازی کہ آپ کا حج 2,80,000 میں ہوتا تھا, وہ 5 لاکھ پہ چلا گیا. آپ کے پاکستان میں میڈیسن جو ہیں وہ 350% بڑھ چکی ہیں. اور کارڈ میں عرض کر رہا ہوں, آپ کے پاکستان میں چیزوں خرد و نوش جو گھی ہے وہ 20 سے 35 روپے کلو بڑھ چکا ہے. چینی 50 روپے تھی وہ 90 روپے کلو ہو چکی ہے. اور اس کے بعد میں عرض کروں گا, ابھی چند دن پہلے جو وہ مینول چکی پر آٹا پیسنے والے ہیں وہ ہڑتال پر تھے. گورنمنٹ نے گندم خریدی 1300 روپے فی من.
उनको गंदम दी जा रही थी 48 रुपए फी किलो, यानी कि 1900 रुपए मन, और कहा जा रहा था कि आटा 42 रुपए किलो दें। उनसे मुज़ाकरात होने के बाद वो 60 रुपए किलो आटा बेच रहे हैं। और यार गरीब किधर जाए? आटा खाने वाले का रेट क्या है, ज़िमींदार की जो फर्टिलाइज़र उनके रेट क्या हैं, और उसके बाद सब्ज़ी के रेट क्या हैं, मेडिसिन के रेट क्या हैं, और उसके बाद बात करेंगे। भाई एहसन इकबाल ने तो चैलेंज किया ना, आप एहसन इकबाल के खिलाफ केस बनाएं। वो मोटरवे जो सखर से मल्तान और मल्तान से हज़ारा बनी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ की क़यादत में एहसन इकबाल ही करते रहे हैं। यहाँ पर बातों का मुकाबला, क्योंकि इमरान खान न्याजी साहब वीकली स्पोक पर्सन का इजलास, कोर कमेटी का इजलास, ना महंगाई पर इजलास, ना बेरोजगारी पे इजलास, और ना ही कश्मीर पर इजलास नहीं करते, ना ही वो LOC को देखते हैं कि वहां पर क्या हालात है। बहादुर आर्मी के बेटे कल मेजर जख्मी हुए हैं। बसरा साहब से इसके जवाब जान लें कि ये इमरान खान इजलास होते हैं, इजलास के असरात क्या है साहब, अवाम तक इसके असरात कब और कैसे पहुंचेंगे? जो आपके लिए बड़ी अच्छी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं बाहर के मॉनिटरिंग इदारों जो लगी है, वो शबाशी के जाती मुलाजिम नहीं थे, वो गवर्नमेंट के ऑफिसर थे, वो करते रहे हैं। जी बसरा साहब, इशू ये है कि खुद प्राइम मिनिस्टर और CM का महल है। मैं राना साहब बसरा साहब से जवाब जान लें कि आपकी सुन लिया हमने, बड़ी काफी के लिए हमारी बारी है भाई। जी बसरा साहब, अच्छा मुदस्सर भाई, इसको आप अंडरस्टैंड कीजिए कि जब आपकी इकोनॉमी डिक्लाइन की तरफ आना शुरू होती है और तो उसका नीचे जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है तबाही का, वो भी 1 से 2 साल के अंदर आता है, यकदम नहीं आता है। ऐसे जब आपकी इकोनॉमी बेहतर होना शुरू हो गई, हो चुकी है, जैसे कि आपने खुद भी कहा, और आप नहीं कह रहे, मूडीज कह रहा है, ब्लूमबर्ग कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, IMF कह रहा है, और दुनिया की तमाम बड़ी एजेंसीज जो नज़र रखती हैं मुल्कों की मईशत के ऊपर, वो कह रही हैं कि पाकिस्तान की मईशत अल्हम्दुलिल्लाह टेक ऑफ पोजीशन की तरफ जा रही है। तो इसके जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, ये बड़ी आपने अच्छी बात की कि जब लोगों को नीचे रिलीफ मिलेगा, इसके लिए हम इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये इकोनॉमी का रूल है। जब हमारा दूसरा मालियाती साल शुरू होगा, और ये आपको पता है कि ये हमारा पहला फिजिकल ईयर है जिसके अंदर हमने बजट पेश किया है, अब आप जब हम दूसरे मालियाती साल की तरफ बढ़ेंगे, एक बड़ा जो इकोनॉमिक मैस था, मुआशरत की तबाही जो थी, उसके ऊपर हमने अल्हम्दुलिल्लाह जख्मों में मरहम रख दिया है। अब चीजें जो है बेहतरी की तरफ जाएंगी। इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट बाहर सूरत नजर आएगा। जब आपकी फॉरेन रेमिटेंस बढ़ गई हैं, इसका असर नजर आएगा। जब आपके ऊपर आके लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, इसका असर नजर आएगा। आपकी स्टॉक मार्केट के पीछे आपका इन्वेस्टर पूरे कद के साथ अपने प्राइम मिनिस्टर को इत्मीनान दे रहा है, असर नजर आएगा इसका। और आप देखेंगे कि इस असर को नजर आने में अगले 2-4 महीने साल तक ये भी इसमें आना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक वक्त है, लेकिन मुदस्सर भाई एक बात, मुदस्सर भाई जाते जाते मैं एक बात, मुदस्सर भाई देखिए, टेलीविजन पे बैठ के कौमें जंगों से नहीं हारती, कौमों के हौसले तोड़े जाते हैं। इस तरह जैसे राना अरशद साहब तोड़ रहे हैं बैठ के, मायूसी बेची जाती है। आज हमको पाकिस्तान के इन हालात के अंदर खुशखबरियां देनी है और अच्छी बातें सुनानी है, लोगों का हौसला बढ़ाना है कि आप स्टॉक मार्केट उठ रही है, आपके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर दुनिया एतमाद कर रही है कि खबरें बन आएंगी। अगर खुशखबरियां होंगी तो यकीनी तौर पर वो चलेंगी, सब भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान सईद बसरा साहब आपका, राना अरशद साहब आपका बहुत शुक्रिया, नज़ीर लगारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।